ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اپنی ٹرانسمیشن احصار ہے رمضان میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم میں آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا، اور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں سے مگر وہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ ناظرین، میرا علامہ مفتی ابراہیم گوری صاحب سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک انسان رمضان المبارک کے سارے روزے رکھتا ہے مگر ان طاق راتوں میں سجود و قیام نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری ہے یا مصروفیت ہے یا بے عقلی اسے لگا لیں، تو اس کے لیے کچھ انعام ہے یا وہ روزے جو جی اس میں تھوڑا سا سوال مزید وضاحت سے کر دیجئے۔ طاق راتوں میں وہ نماز عشاء اور صلاۃ التراویح پڑھتا ہے یا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے؟ آپ یہی سمجھیں کہ نماز عشاء بھی نہیں پڑھ رہا، دونوں صورتیں بتا دیتے ہیں۔ دونوں صورتیں آپ واضح کریں۔ جی ناظرین کرام، فی زمانہ بہت اچھا سوال کیا محترم محمد بابر اقبال بھائی نے۔ اللہ کریم ان کے علم میں عمل میں کروڑہ برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، بندے خدا اس ماہ مقدس میں جو روزے رکھ رہا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی ذات خدا نے لیلۃ القدر کو اللہ کریم نے طاق راتوں میں کیوں چنا، اور وہ بندے خدا جو روزے رکھ رہا ہے وہ روزے تو زمین پہ رکھ رہا ہے، وہ بھوک تو یہاں پہ برداشت کر رہا ہے، پیاس یہاں پہ برداشت کر رہا ہے، ذات خدا جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، پہلی صورت وہ بندے خدا نمازیں پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، اور فطرانہ بھی اس نے ادا کیا، پورے مہینے کا اس نے بڑی تعظیم و تکریم، بڑا اہتمام کیا، تعظیم و تکریم کی، محبت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور و سر کو جھکاتا رہا۔ یہ پہلی صورت بتا رہے ہیں، ایسی وجہ بن گئی، ایسی صورت بن گئی کہ طاق راتوں میں وہ قیام نہ کر سکا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن کوئی مجبوری ایسی بن گئی، اس مجبوری کی بنا پہ راتوں کا اس کا قیام رہ گیا۔ تو ناظرین کرام، اگر راتوں کا اس کا قیام رہ گیا، اس نے وہ قیام اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، اس صورت میں جب صبح کو وقت ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی تھی میں راتوں کو قیام کروں گا، خواہش یہی تھی میں رات کو نوافل بھی پڑھوں گا، خواہش یہی تھی نماز تسبیح بھی ادا کروں گا، خواہش یہی تھی راتوں کو میں ذات خدا کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں بھی مانگوں گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب صبح کو گھر میں پہنچا، سحری کا وقت ہو چکا تھا، روزہ رکھا اور اس کے آنسو نکل گئے۔ جب اس کے آنسو نکلے تو اللہ رب العالمین کو اس کے آنسوں کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، ذات خدا کریم ہے، ذات خدا رؤوف الرحیم ہے۔ جب وہ بندے مسلمان جس کے دل میں خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، اللہ کریم کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، اگر وہ نیکی نہیں بھی کر پایا، اگر اس کے من میں یہی تھا کہ میں وہ نیکی کروں گا، اگر نہیں بھی کر پایا
تو ذات خدا اپنے فضل سے ضرور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے، کیونکہ ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں بہتر گمان کرنا چاہیے، یہ پہلی صورت تھی۔ اب دوسری صورت وہ یہ ہے کہ وہ بندہ خدا روزہ تو رکھتا ہے، وہ بندہ خدا جان بوجھ کر راتوں کو قیام نہیں کرتا، راتوں کو نماز تراویح ادا نہیں کرتا، اور ہمارے ہاں ایسا معاشرے ہمارے میں ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کی سستیوں میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے، اگر کوئی بندہ خدا اس طرح کرتا ہے کہ روزہ تو وہ روٹین سے رکھتے ہیں لیکن نماز عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز تراویح بھی چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ خدا، اور ان مقدس راتوں میں طاق راتوں میں رات کو قیام بھی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام یاد رکھنا، اگر وہ بندے خدا راتوں کو قیام نہیں کر رہا، راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، تو یاد رکھنا پھر رمضان المبارک کا مہینہ جب ذات خدا کے حضور پیش ہوگا تو پھر یاد رکھنا جہاں پہ رمضان کا مہینہ یہ گواہی دے گا کہ مولا اس نے روزے تو رکھے تھے، لیکن رمضان وہاں پہ اس حوالہ سے بھی گواہ بن جائے گا، مولا نماز عشاء یہ نہیں پڑھا کرتا تھا، مولا یہ نماز تراویح ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام پھر کیا ہوگا؟ وہ بندے خدا، وہ بندے مسلمان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ذات خدا کی رحمتوں سے دور کر رہا ہے۔ اگر نماز عشاء کو چھوڑ دے گا تو نماز فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں جو بندے مسلمان نماز کو چھوڑتا ہے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فارسی زبان میں فرماتے ہیں، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرستش نماز بود۔ آپ فرماتے ہیں روز محشر والے دن جب کوئی کسی کا پرشان حال نہیں ہوگا، آپ فرماتے ہیں روز محشر کے جاں گداز بود، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جان پگھل رہی ہوگی، سورج شوا نیزے پہ ہوگا، اولین پرستش نماز بود۔ آپ فرماتے اس وقت بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارے سستی سے لبریز انسان، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ایسا بندہ جو روزہ تو رکھتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو خدا را آج کی یہ راتیں، یہ رمضان ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، ہمارے لیے باعث مغفرت بن کر آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعظیم و تکریم کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اسے موسٹ ویلکم ہم نے اس انداز میں کہنا ہے۔ وہ بندہ خدا دن کو روزہ رکھتا ہوا نظر آئے، رات کو قیام کرتا ہوا نظر آئے، رات کو طاق راتوں میں ذات خدا کے حضور آنسو بہاتا ہوا نظر آئے، جب آنسو بہائے گا، دامن کو پھیلائے گا، اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکائے گا، تو ذات خدا اس بندے مسلمان کے روزوں کو بھی قبول فرما لیں گے، ذات خدا روزوں کے ساتھ تراویحوں کو بھی قبول فرما لیں گے، اور روزوں اور تراویحوں کی برکتوں کی وجہ سے ذات خدا اسے اپنا قرب بھی عطا فرما دیں گے۔ اگر وہ بندہ خدا نماز نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو ذات خدا کی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ جب انسان ذات خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، ناظرین کرام جب رحمت یا رحمتوں سے دور ہوتا ہے، نقصان پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر پہلے وہ سستی کیا کرتا تھا، جب رحمتوں سے دور ہوا تو پھر اس کی سستی سستیوں میں بدل جاتی ہے، پھر وہ احکامات شرعیہ اور جو ہیں ان میں بھی سستی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا آتا ہے؟ وہ انسان عمل کے اعتبار سے کمزور تر سے کمزور ترین ہو جاتا ہے۔ تو جو عمل کے حساب سے کمزور ترین ہو پھر اسے آخرت میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ، وہ سبحان تو اللہ، نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ناظرین، سبحان اللہ۔ مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب سے میرا اگلا سوال ہے کہ ایسا ممکن ہے
کہ مختلف انسانوں کو ایک سال میں مختلف لیلۃ القدر مل جائیں، جس پہ وہ ذاتی طور پہ اس بات پہ اطمینان رکھیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل گئی۔ اب اس آسانی کے سوال میں آسانی تھوڑی سی میں آپ کو پیدا کر، یعنی کوئی کہہ رہا ہے 23ویں رات کو، میں تو مطمئن ہوں کہ یہ لیلۃ القدر ہی تھی، کوئی کہہ رہا ہے 25ویں تھی، کوئی 27ویں کہہ رہا ہے، کوئی 29ویں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ مختصر جواب دیجئے گا، ایک اس ابھی اور بڑے سوال ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ، مزید ہم جواب کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر عبد الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نصیب ہوئی، اسی طرح محمد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نصیب ہوئی، محمد اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نصیب ہوئی، محمد نواز نورانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نصیب ہوئی۔ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ کیا مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے دین میں، حضور کی شریعت میں کوئی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ ہمارا جواب بھی مل جائے گا، جواب بھی سوال کا آ جائے گا، اور ناظرین کرام استفادہ بھی کر پائیں گے، آسانی بھی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے پاک صحابہ بتلاتے ہیں کہ شب قدر، لیلۃ القدر، اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں؟ اس کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے، وہ بندہ مسلمان جو رات کو قیام کرے گا، قیام کرنے والا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ذاتی خدا کے ملائکہ اور روح الامین، روح الامین سے مراد سیدنا جبرائیل امین ہے، اور 27ویں شب کو قیام کرنے والا، پہلی نشانی بتا رہے ہیں لیلۃ القدر کو قیام کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، سب سے پہلے تو اس کو خوشخبری ہم سناتے جائیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ سیدنا حضرت جبرائیل امین اس بندہ خدا سے آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل امین آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ جب جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ جبرائیل امین ہے؟ وہ انسانی روپ میں جب آئیں گے، مصافحہ کریں گے، جس سے مصافحہ کریں گے، جس کو ملیں گے، جب وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اس کو سکون محسوس ہوگا، اس کا جسم ہلکا ہو جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں جن سے مصافحہ کر رہا ہوں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کریم کا کوئی نیک بندہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ سلام کرنے کے بعد اگر جب نگاہ کو دوسری طرف کریں گے، دوبارہ ادھر دیکھیں گے تو وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ دوسری علامت، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے پاک صحابہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات کو بڑی میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہوا چلے گی، اس رات کو ایک عجیب پرکیف منظر ہوگا، ستاروں کی روشنی کے بھی عجب نظارے ہوں گے، چاند کی روشنی کے بھی عجب نظارے ہوں گے۔ اور تیسری نشانی یہ بتائی ہے، اس رات میں وہ بندہ خدا اپنے دل میں اطمینان محسوس کرے گا۔ اگر وہ بے چین رہتا ہے تو اس دن اس کو چین آ جائے گا، بے قرار رہتا ہے تو اس کی بے قراری قرار میں بدل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور نشانی یہ بھی بتائی گئی، اس عظیم رات کو کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ذات خدا کے حضور سربا سجود ہو جاتے ہیں۔ ایک اور نشانی بتائی گئی، رات کو جب لیلۃ القدر جسے نصیب ہو، اگر وہ غور کرے گا چاند کی طرف، سورج کی طرف صبح کو غور کرے گا، تو جس طرح عام عظیم سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، اس دن سورج کی شعاعوں کا انداز وہ نہیں ہوگا، بلکہ سورج کی شعاعیں بھی اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہوں گی۔ ہوا پھر ویسے ہی ہے کہ سوال ایک اور دو سوال ہمارے مل گئے اکٹھے۔ علامہ صاحب کی علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ابھی سوال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ میں مفتی محمد ابراہیم صاحب سے ملتمس ہوں
کہ وہ شب قدر کی عبادات اور نوافل کے بارے میں ناظرین کی نظر کچھ کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، صرف بستروں پر لیٹ کر سو کر رات کو ضائع نہیں کرنا، یا صرف ساری رات اس انداز میں جاگنا کہ نوجوان گلیوں میں بازاروں میں کرکٹ کھیل کر ساری رات کو ضائع کر دیں، اور گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں سو کر اس رات کی عبادات کیے بغیر اس کے ثواب سے محروم ہرگز نہ رہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے حضور ہم نے اپنے گھروں کے اندر مصلی کو، جائے نماز کو بچھانا ہے۔ جو قریبی مساجد کھلی ہیں وہاں جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے عبادات کا اہتمام کریں۔ نوافل آج کی عظیم رات کے بارے میں، 27ویں شب کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ جو بندے مسلمان 4 رکعات نماز نوافل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ تکاثر الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھے، اور اس طرح وہ 4 رکعتیں مکمل کرے، ان نوافل کی برکتوں کی وجہ سے ذات خدا موت کے وقت اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ بلکہ فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندے مسلمان ان نوافل کو دوام کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر سال ادا کرتا ہے، ذات خدا ان کی برکت کی وجہ سے کرم یہ فرمائیں گے، فضل یہ فرمائیں گے، ذات خدا اس کو موت کی سختی سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور ذات خدا موت کے وقت اسے کلمہ طیبہ بھی نصیب فرما دیں گے۔ ایک اور طریقہ نوافل کا اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، جو بندہ مسلمان مرد ہو یا عورت اپنے گھر کے اندر ہو یا مسجد میں ہو یا کسی دینی ادارے میں ہو، کہیں بھی ہو، غرض یہ کہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، وہ اس رات کو نوافل اس ترتیب سے پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھے یا 4 کر کے پڑھے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ، یہ دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں، سورہ فاتحہ شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی وہ سورت جس کو سورہ قدر کہا گیا، ذات خدا نے اس رات کی شان میں وہ سورت اتاری، وہ سورہ مبارکہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، اور سورہ اخلاص شریف 27 بار پڑھے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے۔ وہ بندے خدا جب دنیا سے جائے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، اللہ کریم اس کو جنت بھی عطا کریں گے۔ صرف جنت ہی عطا نہیں کریں گے بلکہ جنت میں 1000 محل بھی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ روایات میں ہے کہ آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پختہ کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر 7 میں کیا جائے گا تو پھر 21ویں اور 23ویں نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پختہ الفاظ بتائیے ناظرین کو مکمل طور پہ، یعنی کہ اگر ہم اسے، اب آج کل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آسانی کے لیے لوگ ہر چیز گوگل کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمیں وہ طریقہ بتائیے، وہ بات بتائیے جس سے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارے پروگرام کے ہوسٹ بابر اقبال بھائی استفسار کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین کا بھی یہی سوال ہے، تو جواب غور سے سماعت فرمائیے گا، اور جواب سن کر اپنے قلوب و اذہان کو بھی یقین بخشیے گا، اور اس کے بعد یہ ہمارا کلپ آگے بھی اس کو آپ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا آپ سب کے لیے۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا،
اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اب اس میں حکم کل ہے، اب یہ طاق راتیں اس میں 21ویں بھی آ گئی، 23ویں بھی آ گئی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی آ گئی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا فرمان عالی شان تو اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ پہلی بات یہ، اب اس جواب میں سے بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، بھئی طاق راتوں کا حکم دیا گیا، کوئی ایک رات جو ہے اس کو معین نہیں کیا گیا، متعین نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات خدا یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کبھی 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، 27ویں کو قیام کرتا ہوا نظر آئے، میرا بندہ میرے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے، رکوع کرتا ہوا نظر آئے، سجود کرتا ہوا نظر آئے، تاکہ میں ملائکہ کو، ذات خدا ملائکہ کے سامنے پھر فخر محسوس کرتے ہیں، اے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، تم وہی ہو، تم نے کہا تھا وَمَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ تو اس کو زمین پہ پیدا کرے گا جو فساد کرے گا، جو خون بہائے گا۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر ملائکہ کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تم نے یہ کہا تھا کہ مولا یہ تو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا، اے میرے ملائکہ، میرے فرشتوں، دیکھو میرے محبوب کریم نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا، اس کی عمر 90 سال رہی ہے اور یہ ہر سال آخری عشرہ میں قیام بھی کرتا رہا ہے، رکوع بھی کرتا رہا ہے، سجود بھی کرتا رہا ہے۔ جتنا قیام، رکوع، سجود کرتا رہے گا، ذات خدا اس کے درجات بلند فرماتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں جو ہمارا اصل سوال تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کو لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری ہفتہ میں بحالت خواب دکھائی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں۔ وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی ہو وہ اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ جی یہ تھوڑا سا اسی سوال میں تھوڑا میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی بالکل ناظرین کرام، مختلف روایات ملتی ہیں جن میں 7 کا عدد بھی موجود ہے، ان میں 27 کا عدد بھی موجود ہے اور 10 ایام کا عدد بھی موجود ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آخری 7 ایام میں تلاش کرو، 27ویں کی شب تلاش کرو اور آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کیا جائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا فضل کسی بھی رات ہو سکتا ہے، حکم کل نہیں لگایا جا سکتا کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو، 23ویں کو یا 25 کو یا 27ویں کو نصیب ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور بتا دیتے ہیں، ایک تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے قدر والی جو رات ہے، آپ فرماتے ہیں وہ 27ویں ہی کی رات ہے۔ اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے لوگوں مجھے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 مرتبہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا حضور ہماری حاجت روائی فرما دیجئے، مشکل کشائی فرما دیجئے، احسان فرما دیجئے۔ حضور آپ نے تو مشاہدہ فرمایا، آپ کے لیے تو یہ مجرب عمل ہو گیا، آپ نے تو لیلۃ القدر کو ایک بار نہیں زندگی میں 2 بار پایا ہے اور جاگتے ہوئے پایا ہے، آپ حضور ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر کو دونوں مرتبہ ہی 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ لہذا ناظرین کرام نتیجہ یہی اخذ ہوا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور کے دین، حضور کی شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ہر طاق رات کو قیام کرنا ہے، ہر طاق رات کو ذات خدا کے حضور سربا سجود ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے ذات خدا کا فضل، ذات خدا کا کرم،
ہو سکتا ہے 21ویں رات کو ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں یا 27ویں کو ہو جائے، برکیف ہم سب نے اللہ رب العالمین کے حضور ہمہ وقت اپنے سر کو جھکائے رکھنا ہے، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ان راتوں کے قیام کو ذات خدا ضائع نہیں فرمائیں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک پاکستان کی نامور ثنا خوان محمد شبیر صابری صاحب۔ ان سے التماس کروں گا آئیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ دل بھر کے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، دل بھر کے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے جی بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جو آیا اسے جی بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ او صاف کروں کیا ان کے بیان، خالق کی زبان ہے ان کی زبان،
صاف کروں کیا ان کے بیان، خالق کی زبان ہے ان کی زبان، سائے میں پڑے ہیں دونوں جہاں، سرکار کا لیکن سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان میں سے محسن کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں سے محسن کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے محمد شبیر صابری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، دعاؤں کی اپیل ہے۔ فی امان اللہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.